بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو اسی سزا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اب یہ بھی وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی الگ سے تحقیقات ہو رہی ہیں اس سارے معاملے پر۔ اسد صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کی اپنے انٹرنل ایک سسٹم ہے، ہم اس پہ جو بھی اس کا ایک نظام ہے وہ اپنے سسٹم کو اپنے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو اس میں انصاف ہو اور کسی کے خلاف جو ہے نا ذاتی انتقام اور بدنیتی نہ ہو۔ بہرحال اس میں ہم تھوڑا اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، وہ ہمارے ملک کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ ہم اس کے اندر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک نظم نظم ہے، اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی نظم ضبط جو ہے نا مزید بھی مضبوط اور پروفیشنل ہونا چاہیے۔ ہم اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ صحیح۔ اچھا اسد صاحب، اب جب یہ سزا ہمارے سامنے کل اس کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد بہت سارے وزراء کی جانب سے یہ اب اشارہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ 9 مئی کے معاملات میں بھی تحقیقات چل رہی ہیں، تو شاید عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چل سکتا ہے، ان کا ٹرائل وہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اس طرف سچویشن جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اور اس وقت جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، ناجائز طور پر اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا، یہ ووٹ چور لوگ ہیں، اور ان کے پاس اس کے بعد علاوہ اور کیا راستہ ہے کہ یہ عمران خان سے، کیونکہ خوف نیند میں بھی اس کو عمران خان سے جو ہے نا ڈر لگتا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو وہ ہر صورت میں وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عوام میں نہیں جا سکتے، نہ عوام اس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ تو پبلک جگہوں پہ نہیں جا سکتے۔ ان کی تو بتا دیں کہ آپ کہیں جائیں، کوئی شاپ میں جائیں، کوئی بازار میں گھوم پھر لے، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب اس کے ساتھ لوگ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ابھی ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا پی ٹی آئی کو اداروں کے ساتھ لڑایا جائے۔ بلکہ ہم فارم ہیں، ابھی تک ہم جو بھی کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر احتیاط کے جی ساتھ اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم کسی طور پر اپنے اداروں کو نہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی ادارے کے خلاف جو جی۔ مہم جیوی کا حصہ بنیں گے۔ اچھا اسد ہم صاحب، پولیٹیکل مقابلہ یہاں پر کریں گے۔ ایک سر سوال یہ کہ جو پاپولیرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو سر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن پاپولیرٹی کا تعلق کوئی بھی کسی بھی جرم سے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر فیض حمید ہی خان صاحب کا نام لے لیتے ہیں اور پھر اگر یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا ہے، دین آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی سر؟ اگر مگر تو بہت باتیں ہو سکتی ہے، جو ہوگا ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ ہم جو ہے نا ہم تو ٹھیک۔ اس وقت جو یہ 26ویں آئین اور 27ویں آئینی ترمیم ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہمیں بہت سیریس کنسرن ٹھیک۔ کیا ہے، ہمیں اس پہ بدترین جی تشویش ہے کہ انہوں نے عملاً طور پر جی۔ جو ہے نا عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے۔ عدالتیں جو ہے نا اس کے اوپر اسد صاحب، ایک سوال سر یہ بھی ایگزیکٹو اور کہ آپ کی بڑھا بات دیا گیا درست کہ جب وقت آئے گا اس وقت سچویشن کو دیکھا جائے گا اسد صاحب، لیکن خان صاحب کے اپنے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ آپ کی حکومت جانے کے بعد جب خان صاحب بات کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو بجٹ بھی پورے کروانے کے لیے، بندے پورے کروانے کے لیے فون کالز کروانی پڑتی تھی۔ تو یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ان کا موجود ہے سر۔ اگر یہ بیانات بھی ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں سر؟ دیکھیے، پریشانی کیا، اب کیا ہمارے پاس کوئی مطلب کیا کمی ہے؟ جو جتنی بھی ہوں گی بس دیکھے جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان جیل میں، اس کی بیوی جیل میں، اس کی پوری پارٹی لیڈرشپ جیل میں، اس کی پارٹی کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کے لیے تمام حربے استعمال کی جا رہے ہیں۔ جو ہم پارٹی سے جو ہے نا نشان چھین لیا گیا، جو پارٹی کی جزور سیٹیں تھی جی، وہ ریوڑیوں کی طرف جو ہے نا بندرباٹ کی گئی۔ اور یعنی کیا ابھی مزید ایک سختی کے دوسری بات لیے بھی یا ہے، مزید اگر آپ پریشانی سمجھتے کے ہیں لیے اسد صاحب ذہنی طور پر آپ لوگ تیار ہیں؟ اب مجھے فرمائیے سر، وزیر دفاع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے دوران جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی
مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے اس کے ساتھ یہ جو تھوڑا ضرورت کرے بتا دے کہ اس کو تھوڑی بہت ٹیلی فون میں فون آ جاتی ہے تو پھر اس کی دماغ ٹھیک ہو جاتی ہے. ان کے اندر تو ابھی کوئی اخلاقی جرم، مطلب جو پرائز سیٹ پہ بیٹھ کے اسمبلی میں ممبر بنے، پھر جو ہے نا وہ ممبر کیبنٹ بنے، اور اس کو یہ ضمیر جو ہے نا کوئی ملامت نہ کرے، تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس کی تو مطلب جو ایگو ہے یا جو اس کی سیلف ریسپیکٹ وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی جب آپ پبلک ٹھیک. مینڈیٹ کے بغیر 17 سیٹوں والے لوگوں کو آپ نے حکومت میں بٹھایا، اور یہ جو ہے نا ایسے قانون سازی کر رہے ہیں، اور پھر اتنی بڑی بڑی بڑکے مار رہے ہیں، اس کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کوئی اس کی. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال ہماری جدوجہد لافل جدوجہد ہوگی. ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جی. اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے، نہ مایوس ہوں گے، ٹھیک نہ ٹھیک ڈریں گے، نہ ٹھیک. جو بھی ہوگا دیکھیں حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. فیس کریں گے سچویشن کو. بالکل ٹھیک. اچھا اسد صاحب، کیونکہ یہ بھی اسٹیٹمنٹ خان صاحب کا آن ریکارڈ موجود ہے نا کہ جب انہوں نے اس پہ بیان دیا کہ اگر وہ لوگ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. کیونکہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس وقت پھر خان صاحب نے بھی اس وقت کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی. سر دیکھیں میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا، کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ ایک غلط ڈیسیجن تھا، اور جو قانون اور آئین کو جو ہے نا کسی ذات کے تابع نہیں ہونا چاہیے. قانون کو، آئین کو میرٹ کے مطابق جو ہے نا، جو اس کا جی مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک. ویسے خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ اسد صاحب موجود ہے. مجھے یہ فرمائیے سر، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے یا اختیار ولی صاحب ہو گئے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ اڈیالہ سے کہیں اور خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے سر، اور اس پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ نہیں، ویسے بھی اس نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے. اس نے تو عملاً اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اور دیکھیں پہلے تو یہ ضرورت نہیں کریں گے. اگر انہوں نے اس قسم کی بیوقوفی کی تو اس کو وہ خمیزہ بیکنا پڑے گا کہ یہ اس کے سوچ سے بھی باہر ہوگا. ٹھیک. اسد صاحب، آپ جیسے زیرک رہنما ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے، جو چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، سچویشن تھوڑی ٹون ڈاؤن ہو، لیکن اس کے برعکس اگر میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھتی ہوں تو وہاں سے ابھی بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، عسکری قیادت کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سر جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی ہے سر؟ اس کے تھرو ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل پارٹی پالیسی ہے کہ ہم تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو جو ہے نا وہ پروفیشنل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اگر عدالت ہے، فوج ہے، جی. پارلیمنٹ ہے، جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کو اپنے آئین کی جو پیرامیٹرز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. سر آپ اداروں کا احترام کرتے ہیں، تو جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، سر وہ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کا ایک پروسیجر ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی چیز آ رہی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب اپروو کرتے تھے، پھر وہ جاتا تھا. آج بھی یہی پروسیجر ہے سر؟ شیخ وقاص اکرم صاحب دیکھتے ہیں پھر جاتا ہے سوشل میڈیا پر؟ وہ آپ شیخ وقاص صاحب سے پوچھیں کیونکہ وہی ڈیل کرتے ہیں، اور میں چونکہ الائنس کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. سر آپ کے علم میں تو ہوگا نا، لیکن کیسے بیانات جاتے ہیں؟ عمران نہیں، خان صاحب کے میں اس پہ بیانات کیوں میں ایکس پر کیسے آتے ہیں؟ اور پھر دوسرے کے ایکس پہ بیہاف جو پہ کچھ کیا چل رہا ہے سر، وہ کس کی ہدایت پہ چل رہا ہے سر صاحب؟ محترمہ آپ شیخ وقاص کو پوچھ لیں، کیونکہ یہ میرا متعلق نہیں ہے. یہ چونکہ جو ہمارا ڈیل جی کرتے وہی کرتا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا، وہ آپ کو اپنا اوپینین دے دے گا. صحیح. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ٹائم کے لیے. بڑے عرصے بعد اسد قیصر صاحب آج پروگرام میں شرکت کیا ہے آپ نے. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں.